نقطہ نظر بدل جائے جذبات بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جائے اندر بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی بازار میں چل رہا تھا اپنے دھیان، اس کے ٹخنے پہ زور سے ایک ڈنڈا لگا، پنڈلی پہ ڈنڈا لگا۔ بندہ اپنے دھیان جا رہا ہو، اس کی پنڈلی پہ ٹخنے پہ ڈنڈا لگے، کتنا غصہ آئے گا۔ اور بازار میں غصے سے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے جس نے میری پنڈلی پہ ڈنڈا مارا ہے۔ دیکھا ایک نابینا تھا، وہ بیچارہ اپنے دھیان سے سوٹی رکھ رہا تھا جو اس کے گھٹنے پہ، اس کے ٹخنے پہ لگ گئی۔ بندے نے بڑے غصے سے مڑ کے دیکھا کہ کس نے مجھے ڈنڈا مارا ہے، لیکن جب دیکھا یہ نابینا ہے، غصہ ختم ہو گیا، دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ اور آگے بڑھ کے اس نے نابینے کا ہاتھ پکڑا، کہا بابا جی آئیں میں آپ کو سڑک پار کرا دیتا ہوں۔ غصے سے مڑ کے دیکھا تھا، پر جب سوچ بدلی جذبات، غصہ نرمی میں بدل گیا۔ کیسے بدل گیا؟ سوچ بدلی جذبات بدل گئے۔ نقطہ نظر بدلے تو اندر بدل جاتا ہے۔ اور اس پر کتنی مثالیں ہیں۔ ایک برتن ساز برتن بنا رہا تھا، بیوی بھی پاس بیٹھی تھی۔ بیوی نے کہا کیا بنانے لگے ہو؟ مٹی اس نے تیار کر لی تھی، اب شکل دینے لگا تھا تو اس نے کہا حقہ بنانے لگا ہوں، آج کل لوگ تمباکو بڑا پیتے ہیں، حقہ بکے گا، آمدن ہوگی۔ اس نے کہا گرمی بڑی ہے۔ بیوی نے کہا گرمی بڑی ہے، حقہ نہ بناؤ، گھڑا بناؤ، گھڑے بکیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، حقہ بنانے کے بجائے گھڑا بنا لیتا ہوں۔ اب اس نے وہ حقے کی شیپ دینے کے بجائے مٹی کو، کچی مٹی کو، گوندی ہوئی مٹی کو گھڑے کی شیپ دینا شروع کی، اور مٹی سے کہنے لگا میری سوچ بدل گئی ہے، پہلے تجھے حقہ بنانا تھا، اب تجھے گھڑا بنانا ہے۔ مٹی نے زبان حال سے جواب دیا تیری صرف سوچ ہی بدلی ہے، میری زندگی بدل گئی ہے۔ پہلے میرے اندر آگ بھری جانی تھی، اب میرے اندر ٹھنڈا پانی رکھا جائے گا۔ تیری صرف تھوڑی سی سوچ ہی بدلی ہے، میری تو زندگی بدل گئی ہے۔ تو سوچ بدل جائے زندگی۔ شیخ سعدی نے اس پر ایک مثال لکھی ہے۔ ایک بادشاہ سفر کر رہا تھا، باغ میں ٹھہرا، اجنبی اکیلا سفر کر رہا تھا، تو باغباں سے کہا مجھے جوس تو پلاؤ، انار کا باغ تھا۔ اس نے ایک انار اتارا، جوس نکالا، بادشاہ کو پیش کیا، ایک انار سے ایک گلاس بھر گیا۔ بادشاہ نے پیا، بڑا لطف آیا۔ اس نے کہا کتنے انار نچوڑے ہیں؟ باغبان نے کہا ایک ہی انار نچوڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا ذرا ایک گلاس اور لے کے آؤ۔ اس نے نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، مسافر بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ باغبان گیا، مسافروں کے ساتھ محبت کرنے والا تھا وہ باغبان۔ اس نے ایک اور انار اتارا، اس کا جوس نکالا، اب آدھا گلاس بنا۔ جب وہ گلاس لے کے آ رہا تھا، اس دوران بادشاہ نے سوچا ایک انار سے یہ پورا پیالہ بن جاتا ہے، گلاس بن جاتا ہے، یہ تو بڑی آمدن کرتے ہیں، چاہیے ان پر ٹیکس لگایا جائے۔ اس کی سوچ بدل گئی۔ جب آ کے اس باغبان نے گلاس پیش کیا، بادشاہ نے کہا کتنے انار نچوڑے ہیں؟ اس نے کہا ایک نچوڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا پہلے تو گلاس بھر گیا تھا، اب آدھا گلاس کیوں ہے؟ باغبان نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھا، یہ انار کا سائز اتنا ہی تھا، اس سے جوس تھوڑا کیوں نکلا ہے؟ کہیں ہمارے بادشاہ کی نیت میں فرق تو نہیں آ گیا؟ کہیں اس نے ہمارے بارے میں کوئی ٹیکس لگانے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ تو سوچ بدل جائے نتیجہ بھی۔ تذکرۃ الاولیاء میں اللہ کے ایک ولی کہیں تشریف لے جا رہے تو شہر والے نکلے پتھر مارنے لگے۔ انہوں نے سوچا مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ یہ مجھے کنکریاں مار رہے ہیں؟ خیال آیا ایک دن میں نے استاد کی بے ادبی کی تھی کہ ان کے مصلے پہ بیٹھ گیا تھا ان کی اجازت کے بغیر۔ دل میں توبہ کی، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ استادوں کی بے ادبی نہیں کروں گا۔ صاحب تذکرۃ الاولیاء لکھتے ہیں مارنے والوں نے کنکر پھینکے تھے، جب پہنچے ہیں تو پھول بن چکے ہیں۔ ادھر دل میں توبہ کی نیت کی، ادھر اللہ نے پتھروں کو پھول میں بدل دیا ہے۔ تو سوچ بدل جائے جذبات بدل گئے، سوچ بدل جائے زندگی بدل گئی، سوچ بدل جائے نتیجہ بدل گیا۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پاکستانی قوم اس وقت گزر رہی ہے، ان حالات میں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت